بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صلوات محمد عزیزان محترم، سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، چلا ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ عشرہ مجالس میں آپ کے سامنے ایک ہی موضوع پر خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا، لہذا ایام اعزاء میں بھی کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ کسی ایک موضوع پر گفتگو کی جائے۔ بہرحال وقت کی کمی رہی، لہذا موضوع کا انتخاب نہ ہو سکا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کسی ایک موضوع پر باقاعدہ طور پر گفتگو کی جائے گی۔ عزیزان محترم، اگر آپ دنیا کا مشاہدہ کریں تو بہت ساری چیزوں میں انسان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں اگر آپ سوال کرتے ہیں تو ہر انسان کا اپنی عقل کے اعتبار سے الگ جواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان سے سوال کریں کہ امیر انسان کسے کہتے ہیں، مالدار کسے کہتے ہیں، بڑا انسان کسے کہتے ہیں، تو دنیا کا جواب یہ ہوگا کہ جس کے پاس بلڈنگ ہو، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، وہ امیر انسان ہے۔ اگر آپ کسی خوبصورت انسان کے بارے میں سوال کریں گے کہ خوبصورت انسان کون ہے، تو کہا جائے گا کہ جو ظاہری اعتبار سے خوبصورت ہو وہ خوبصورت انسان ہے، جس کے پاس بڑی بلڈنگ ہو وہ مالدار انسان ہے، وہ بڑا انسان ہے۔ لیکن اسلام کا نظریہ اس سے بالکل علیحدہ ہے، اسلام کا نظریہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اسلام اس کو بڑا انسان نہیں کہتا کہ جس کے پاس بڑی بلڈنگ ہو، بلکہ اسے بڑا انسان کہتا ہے کہ جس کے پاس دل بڑا ہو، جس کے پاس سخاوت پائی جائے۔ اسلام اس کو خوبصورت نہیں کہتا کہ جو ظاہری اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہو، جو ظاہری اعتبار سے خوبصورت نظر نہ آتا ہو۔
اسلام اسے خوبصورت نہیں کہتا، بلکہ اسلام کی نظر میں وہ خوبصورت ہے کہ جس کا دل خوبصورت ہو، جس کا دل پاک و پاکیزہ ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو۔ اس لیے کہ اگر کوئی انسان جس کا رنگ سیاہ بھی ہے، جس کا رنگ کالا بھی ہے، مگر دل کے اعتبار سے خوبصورت ہے، تو پیغمبر اسے گلے لگا کے دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں ظاہری اعتبار کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ دل کی خوبصورتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو اسلام کا نظریہ کچھ اور ہے، دنیا کا نظریہ کچھ اور ہے۔ اسلام کا مزاج الگ ہے، دنیا کا مزاج الگ ہے۔ اگر آپ دنیا والوں سے پوچھیں کہ کامیاب انسان کسے کہتے ہیں تو ہر انسان کا نظریہ الگ ہوگا۔ کوئی کہے گا کہ اگر کسی کو دولت مل جائے وہ کامیاب ہے، کوئی کہے گا کہ اگر کسی کے پاس کسی کو شہرت مل جائے وہ کامیاب ہے، کوئی کہے گا کہ اگر کسی کو اقتدار مل جائے، کسی کو حکومت مل جائے یہ کامیاب ہے۔ یعنی دنیا کا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس شہرت ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس اقتدار و حکومت ہو وہ کامیاب ہو۔ مگر اسلام کا نظریہ کچھ اور ہے، اس لیے کہ اگر دولت کامیابی کی علامت ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان قارون کو ہونا چاہیے تھا، اگر شہرت کامیابی کی علامت ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان شداد کو ہونا چاہیے تھا، اگر حکومت و اقتدار کامیابی کی علامت ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان فرعون کو ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے نہ دولت کو کامیابی کی علامت بتایا، اللہ نے نہ شہرت کو کامیابی کی علامت بتایا، اللہ نے نہ اقتدار و حکومت کو کامیابی کی علامت بتایا، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لیا، وذکر اسم ربہ، اور وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا، فصلی، اور وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے نماز پڑھی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو اسلام کی نظر میں کامیابی کی علامت الگ ہے، اسلام کا نظریہ الگ ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت آ جائے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس شہرت آ جائے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس حکومت ہو، اقتدار ہو، کامیاب ہو۔ عزیزو، اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے، اسلام حکومت و اقتدار کا مخالف نہیں ہے، بلکہ ایسی دولت کا مخالف ہے کہ جو انسان کو دین سے دور کر دے۔ ورنہ اگر دولت کا اسلام مخالف ہوتا تو آپ دیکھیں جناب خدیجہ ایک تاجر ہیں، دولت مند ہیں، مگر جناب خدیجہ نے اپنی دولت کو راہ اسلام میں قربان کر دیا۔ یعنی اسلام نہ دولت کا مخالف ہے، اسلام نہ حکومت کا مخالف ہے، نہ اقتدار کا مخالف ہے، اسلام دولت کا مخالف، اس دولت کا مخالف ہے کہ جہاں پر انسان دولت سے دل لگا لے، جہاں پر انسان اقتدار و حکومت سے دل لگا لے، جہاں پر انسان دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، جہاں پر انسان دنیا کی وجہ سے دین کو چھوڑ دے۔ اسلام اس دنیا کا مخالف ہے، ورنہ دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا اسلام اس دولت کا مخالف ہے، اس شہرت کا مخالف ہے، اس اقتدار و حکومت کا مخالف ہے کہ جو دین سے ٹکرا جائے۔ لیکن وہی انسان کہ جو دولت مند ہے وہ اسی دولت کے ذریعے سے آخرت حاصل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ چاہے تو اسی دولت کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، اسی دولت کے ذریعے سے غریب پڑوسیوں کی مدد کر سکتا ہے، اسی حکومت کے ذریعے سے مظلوموں کی مدد کر سکتا ہے۔ اور یہ صفت صرف اہل بیت میں پائی جاتی ہے۔ جہاں پر دیکھا کہ حکومت کے ذریعے سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے وہاں حکومت کو ٹھوکر مار دی، اور جہاں پر دیکھا کہ حکومت کے ذریعے سے مظلوموں کی مدد ہو رہی ہے وہاں پر حکومت کو اپنا لیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو لوگوں کا نظریہ الگ ہے اور دنیا کا نظریہ الگ ہے، بہت ساری باتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آج اگر آپ سماج کو اور اسلام کو آپس میں ملائیں تو سماج اسلام سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، مگر آج بھی لوگ جتنا سماجی رسم و رواج کو ادا کرتے ہیں
اتنا اسلامی قوانین پر عمل نہیں کرتے۔ اسلام جو آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا تاکہ اسلامی سماج کی تشکیل دی جا سکے، اسلامی سوسائٹی بنائی جا سکے۔ جو حکومت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ یہ کہ امام حاکم ہوگا، اس کی وجہ یہی ہے کہ امام تاکہ قوانین الہی کو اسلامی سماج پر، اسلامی پر، معاشرے پر نافذ کر سکے، تاکہ امام ایک اسلامی سماج بنا سکیں۔ مگر بہرحال آج بھی بہت ساری جگہ پر وہ ہے کہ جہاں پر اسلامی قانون کو پس پردہ ڈال دیا ہے، جہاں پر سماج آگے آ گیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ متقی بن جائے، وہ پرہیزگار بن جائے، وہ اللہ والا بن جائے، چاہے وہ دولت مند ہو چاہے وہ غریب ہو۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک غریب، ایک امیر اللہ سے قریب ہو اور ایک غریب اللہ سے قریب نہ ہو۔ معیار تقویٰ ہے، معیار یہ ہے کہ انسان دنیا سے دل نہ لگائے۔ تو عزیزوں، معیار یہ ہے چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو کہ وہ اللہ کے قریب آ جائے۔ زندگی کا مقصد یہی ہے، زندگی کا مقصد یہی ہے۔ چاہے انسان اس کا پیشہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا کاروبار کچھ بھی ہو، چاہے اس کی لائن کوئی بھی ہو، لیکن اگر اللہ سے قریب ہے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ سے قریب نہیں ہے تو وہ پھر انسان دنیا کے کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے، کسی بھی منصب پر پہنچ جائے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اور یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے، جب انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ صرف اور صرف خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ کسی سے لو نہیں لگاتا، وہ کسی سے امید نہیں لگاتا۔ اس لیے کہ اللہ رازق ہے، اس نے انسان کو جس دن سے پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر موت تک رزق معین کر دیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر رزق و رزقان، رزق دو طرح کے ہیں، ایک رزق وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے اور ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو۔ لہذا اللہ نے ہر انسان کا رزق معین کر دیا ہے۔ اور عزیزوں، جو انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے، جو انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اب وہ کسی کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے کسی کام کے انجام دینے کا ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ اعتماد رکھو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر نماز پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر روزہ رکھتے ہیں، سارے اعمال انجام دیتے ہیں، مگر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ بھروسہ ہے تو بندوں کے اوپر، مگر یاد رکھیے انسان کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی ذات پر بھروسہ نہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ اگر تاریخ انبیاء اور تاریخ ائمہ کا مطالعہ کریں تو جتنے بھی بزرگان الہی اور اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، صلی علی محمد، صاحب شریعت نبی جن کو اللہ نے امام کا مرتبہ بھی دیا، جب نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکنا چاہا منجیق کے ذریعے سے، تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہا کہ کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں، مجھے مدد کی ضرورت ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، مدد کی ضرورت ہے تجھ سے نہیں ہے، اللہ سے ہے۔ جناب جبرائیل واپس چلے گئے۔ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے اندر صبر بھی پایا جانا چاہیے۔ انسان صبر نہ کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنی غلط کاریاں کر دیتا ہے۔
اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ توکل علی اللہ، سب سے کم درجے کا توکل اور سب سے کم درجے کا بھروسہ یہ ہے کہ انسان کم وقت میں زیادہ چیزوں کی خواہش نہ کرے. کیونکہ بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو فوراً ہی امیر بننا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ راتوں رات ہم مالدار بن جائیں. نہیں، ایک سسٹم، ایک نظام ہے اللہ کا. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ جناب ابراہیم نے جبرائیل سے منع کر دیا کہ جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں. ایسے سخت ماحول میں بھروسہ کرنا کہ جہاں پر ایک بندے کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اور آگ بھی بہت سخت، ایسی آگ کہ جہاں پر پرندے گزر جائے تو فوراً جل جائیں. آسمان سے اگر پرندے گزر جائے اس آگ کے اوپر سے تو وہ جل جائیں. لیکن جناب ابراہیم ہے کہ جن کو اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ. اب یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کو منجی کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو فوراً ہی جناب ابراہیم نے کہا، جناب اللہ نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اور تاریخ نے لکھا کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی، اتنی گلزار بن گئی کہ جناب ابراہیم کے دانت کپ کپا رہے تھے. بس عزیزو، جناب ابراہیم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ چاہے انسان کتنی بھی مشکل میں ہو، اللہ کو پکارے، خداوند عالم انسان کی تمام مشکل حل کر دیتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. یہ پانی خداوند عالم انسان کی تمام مشکل حل کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں، ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. کسی بھی امام کی زندگی کا مطالعہ کریں، توکل اور بھروسہ بہت اہم ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ. جس دن انسان کے اندر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ قائم ہو جائے، انسان اس دن بڑی سی بڑی مشکلوں سے ٹکرا سکتا ہے. جس دن انسان کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو جائے، انسان کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. جس دن انسان کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو جائے، انسان کبھی کسی سے گھبرائے گا نہیں. پورے سماج سے ٹکرا جائے گا مگر انسان حق کے لیے لڑ لے گا، کیونکہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا ضروری ہے. وہ نمازیں کوئی فائدہ نہیں رکھتی ہیں، وہ روزے کوئی فائدہ نہیں رکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر بھروسہ پیدا نہ ہو. کیونکہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس کے بندے ہیں، اگر ہمیں اس کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، ہم زبان کے ذریعے سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، مگر عمل کے اعتبار سے ہم بندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب انسان مشکلات میں گرتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. جناب یوسف کا واقعہ مشہور واقعہ ہے، جو آپ نے سنا نہیں ہے بلکہ یوسف نامے میں دیکھا بھی ہوگا، کہ جب زلیخا نے جناب یوسف کو بلایا اور جناب یوسف سے غلط کام انجام دینے کے لیے کہا، تو جناب یوسف علیہ السلام وہاں سے جانا چاہتے ہیں، مگر کیا دیکھا کہ سامنے دروازے ہیں اور دروازے کے اندر تالا لگا ہوا ہے. مگر یہاں پر توکل اور اللہ کا بھروسہ دیکھیں. جناب یوسف کو اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ ہے. اگر ہم جیسا کوئی بندہ گنہگار بندہ ہوتا تو ہم سوچتے کہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا، تو اب کیا کریں. مگر جناب یوسف جو اللہ کے نبی ہیں، جناب یوسف نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور دنیا والوں کو ایک پیغام دیا کہ چاہے مشکل کتنی بڑی ہو، چاہے انسان کتنی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہو، اور دنیا والوں کو ایک پیغام دیا کہ دیکھو میرے سامنے دروازے بند تھے، کوئی امید نہیں تھی کہیں سے کہ دروازہ کھل جائے، مگر میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے قدم آگے بڑھایا، اللہ نے میری مدد کی. جناب یوسف اپنے چاہنے والوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جب مشکلوں میں گھر جاؤ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے قدم بڑھا دو، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. یعنی انسان
اگر واقعاً اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. بھروسہ بہت اہم ہے. انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا, انسان اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا, انسان اس وقت تک اللہ کا خاص بندہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے. مگر بہت سارے افراد ہمارے سماج میں وہ پائے جاتے ہیں کہ جو توکل اور بھروسے کو غلط استعمال کرتے ہیں. یعنی انسان ہاتھ پیر نہیں مارتا ہے, کوشش نہیں کرتا ہے اور بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہمارا جو ہے دیکھنے والا. نہیں, ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. توکل اور بھروسہ وہ کوشش کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک جگہ جمع ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کام کاج نہیں کرتے, بس بیٹھے رہتے ہیں, یا تو عبادت کرتے ہیں یا آپس میں گفتگو کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, انہیں کچھ کام نہیں ہے. مولا نے کہا کہ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہا یا علی ہم یہاں پر عبادت میں مصروف ہیں, یہاں بیٹھے رہتے ہیں. کہا کچھ کام کاج ہے یا نہیں؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو زحمت کش دیکھنا چاہتا ہے, کیونکہ جہاں پر عبادت کی تاکید کی گئی ہے وہاں پر رزق حلال کمانے کی بھی تاکید کی ہے, بلکہ عبادت بتایا گیا ہے. القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ, وہ انسان کہ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے, کالمجاہد فی سبیل اللہ, وہ اس مجاہد کی طرح ہے کہ جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے. یعنی جو انسان یہ کسب معاش کر رہا ہے, اپنے بیوی بچے کے لیے رزق حلال کما رہا ہے, یہ جہاد کا ثواب ملتا ہے انسان کو, کیونکہ رزق حلال بہت اہمیت رکھتا ہے. کہا کہ تمہیں کچھ کام کاج نہیں ہے؟ کہا یا علی ہم تو یہاں بیٹھے رہتے ہیں, کچھ مل جاتا تو کھا لیتے ہیں ورنہ کوئی بات نہیں. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے ہمیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ, کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. تو مولا علی ناراض ہوئے اور باقاعدہ میں آج مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے اس واقعے میں باقاعدہ یہ الفاظ پڑھے کہ علی نے فرمایا کہ تمہاری زندگی محلے کے کتوں کی طرح ہے, اور کہا کہ کتوں کو بھی کھانا مل جاتا ہے. گھبرا گئے, سوچ رہے تھے کہ علی ہماری تعریف کریں گے, ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے, خالی عبادت کر رہے. نہیں, اسلام صرف مسجد میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں پر اسلام نے انسان کی خواہشات کو کبھی روکا نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو انسان کے اندر خواہشات پیدا کی ہیں ان کی تکمیل کا جو سامان کیا ہے, اللہ نے کسی بھی خواہش پر پابندی نہیں لگائی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے اگر انسان کے اندر پیاس کو پیدا کیا ہے تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے پانی کا انتظام کیا. اللہ نے اگر بھوک پیدا کی ہے انسان کے اندر تو اس کھانے کا انتظام کیا ہے. یعنی جو بھی خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں ان خواہشات کے لیے تکمیل کا انتظام بھی کیا ہے تاکہ انسان اس خواہشات کی تکمیل کر سکے. ہاں, اسلام آیا ہے اس لیے تاکہ خواہشات بے لگام نہ ہو جائیں. جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے وہ ہے. کہا کہ یا علی پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پر زندگی گزاروں. کہا کہ آپ کا کیا نقش قدم ہے؟ کہا یا علی, کہا کہ ہم اہل بیت رزق حلال کماتے ہیں اور کمانے کے بعد اپنی بیوی بچوں کی زندگی کے اخراجات کو بھی پورا کرتے ہیں, اور جو بندگان خدا ضرورت مند ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں. یہ اہل بیت ہیں جو دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ صرف اور صرف ایسا نہ ہو کہ انسان کی زندگی کا مقصد, بہت سارے افراد ہوتے ہیں ہمارے سماج میں کہ جو اتنا کماتے ہیں کہ بیوی بچوں کا پورا ہو جائے. بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ارے کیا کریں گے, بس اپنا بیوی بچوں کا خرچہ چل رہا کافی ہے, محنت نہیں کرتے. نہیں, اہل بیت کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اہل بیت نے محنت کی ہے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر سکے. آپ رزق حلال کمائیے, محنت کریے, بے شک بیوی بچوں کے اوپر خرچ کیجئے, مگر کچھ حصہ راہ خدا کے لیے بھی رکھیے, کچھ حصہ ان ضرورت مندوں کے بھی لیے رکھیے کہ جو محتاج ہیں, جو ضرورت مند ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ ہم اہل بیت
رزق حلال کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کا اخراجات پورا کرتے ہیں اور بندگان خدا کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ہم رزق حلال کے لیے نکلتے ہیں، اگر مل جاتا ہے تو ہم اخراجات پورے کرتے ہیں، اگر نہیں ملتا ہے تو مالک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد۔ انسان کے اندر اگر توکل پیدا ہو جائے تو پھر وہ کبھی گھبرائے گا نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوگا، خاص طور سے رزق کے معاملے میں۔ مگر بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، مگر حالات سازگار نہیں ہو پاتے، غربت دور نہیں ہو پاتی۔ یاد رکھیے عزیزو، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، جہاں پر کوشش ضروری ہے وہاں پر کسی بھی علم میں آگے بڑھنے کے لیے اس کے ماہرین سے مشورہ لینا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے کام ہمارے بنا مشورے کے ہوتے ہیں، اسلام نے مشورے کی بھی بہت تاکید کی ہے۔ جب انسان کوئی بھی نیا کام کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ جو اس کے لائن کے ماہر افراد ہیں ان سے مشورہ لے، لوگوں سے مشورہ لے، اپنے بزرگوں سے مشورہ لے، جو اس کے جانکار ہیں اس سے مشورہ لے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے اور نیا کام کر بیٹھتا ہے۔ لہذا یہ سسٹم ہے اللہ کا کہ آپ مشورہ لیں، جو اس کی زندگی کے ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آگے بڑھیں۔ ایسا نہیں کہ ایسے ہی انسان بڑھ جائے اور بعد میں سوچے میں نے کیا کر دیا، کیونکہ عاقل انسان وہ ہے کہ جو پہلے کسی کام کے بارے میں سوچتا ہے، پلاننگ بناتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے خدا اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، خدا اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں صبر نہیں کر پاتا ہے، صبر نہیں کر پاتا، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا۔ ایک وقت اگر انسان کے پاس روٹی نہ ہو تو بہت سارے لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ چوری کر بیٹھتے ہیں یا رزق حرام کی طرف جا بیٹھتے ہیں۔ اللہ مشہور جملہ ہے کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے، لہذا دنیا پوری امتحان ہے۔ اور جب انسان بھروسہ نہیں کرتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر اور تھوڑی سی مشکل ہوئی فوراً ہی حرام کام کی طرف چلا گیا تو پھر خدا اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کا رزق حلال رزق حرام میں بدل جاتا ہے۔ مشہور واقعہ پہلے ہی پڑھ چکا ہوں لیکن موضوع سے ربط ہے تو میں اس واقعے کو پڑھ دیتا ہوں کہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں تشریف لائے اور اپنے گھوڑا جو سواری تھی اس کو باہر کھڑا کیا۔ ایک شخص وہاں پر تھا، اس سے کہا کہ میری لجام پکڑ لو گھوڑے کی، میں بھی آتا ہوں نماز پڑھ کے۔ مولا علی نماز پڑھ کے جب واپس آئے دیکھا کہ گھوڑے کی لجام جو ہے غائب ہے۔ کمبر سے پوچھا کہ لگتا ہے کہ وہ لے گیا ہے، گھوڑے کی لگام لے کے وہ بھاگ گیا، چوری کر کے بھاگ گیا کیونکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں تھا۔ جناب کمبر سے کہا کہ جاؤ اور گھوڑے کی لجام بازار سے خرید کے لاؤ۔ جناب کمبر پہنچے، وہی انسان کہ جس کو مولا کائنات نے لگام پکڑنے کے لیے کہا تھا اور کہا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، وہی بازار میں اس لگام کو بیچ رہا ہے۔ جناب کمبر نے اسے 2 درہم دیے اور لگام لے کے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے پورا ماجرا بیان کیا کہ یا علی وہ شخص جس کو آپ نے لجام پکڑوائی تھی وہی آپ کی لگام بازار میں بیچ رہا ہے۔ مولا مسکرائے اور کہا کہ اے کمبر، جب میں مسجد میں گیا تھا اور لجام میں نے اس سے پکڑوائی تھی تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب واپس آؤں گا تو اسے 2 درہم دوں گا، لہذا اس کے اندر صبر نہیں تھا، اس کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، تو اس کا جو رزق حلال تھا وہ حرام میں تبدیل ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے جو درہم حلال ذریعے سے ملنے والے تھے وہ رزق حلال رزق حرام میں تبدیل ہو گیا۔ لہذا انسان کو اللہ کے توکل کے ساتھ ساتھ صبر ہونا ضروری ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو خدا بند عالم اس کی مدد کرتا ہے، خدا آزماتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کتنی طاقت ہے، یہ کتنا صبر سے کام لیتا ہے۔ بہرحال بہت سارے واقعات آپ کو اس طرح سے مل جائیں گے کہ جنہوں نے صبر کیا اور اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا ہے۔ مگر عزیزو، صبر ایک بہترین چیز ہے، جس نے بھی صبر کیا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
جو انسان بھی صبر کرتا ہے خداوند عالم اس کی مدد کرتا ہے، خداوند عالم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ مگر عزیزو، جیسا صبر کربلا والوں میں نظر آتا ہے ویسا صبر آج تک کسی میں نہیں پایا گیا، اس لیے کہ جتنا ظلم سرزمین کربلا پر ہوا ہے اور جتنے ظلم اہل بیت علیہم السلام پر ڈھائے گئے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو ظلم برداشت نہ کر سکتا تھا۔ انسان مر جائے جو کربلا کے اندر ظلم ہوئے ہیں۔ آسان نہیں ہے بیویوں کے سامنے علی اکبر کا شہید ہونا، آسان نہیں ہے قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال ہونا، آسان نہیں ہے ایک ماں کے سامنے جوان بیٹے کے سینے میں برچھی کا پھل لگنا، آسان نہیں ہے ایک جوان بیٹے کے لاش کے ٹکڑے پامال ہونا، آسان نہیں ہے ایک ماں کے سامنے 6 مہینے کے بچے کے تیر لگنا۔ ہم اگر تصور بھی کرتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں۔ ایک اگر جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچے کے چھوٹا سا زخمی ہو جائے تو ماں برداشت نہیں کر پاتی ہے، ماں گریہ کرتی ہے، مگر سرزمین کربلا پر نہ جانے رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا، اور جناب رباب نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اے میرے لال، کیا تیرے سن کے بچے بھی نہر کی جاتے ہیں؟ ہاں دادارو، کل روز عاشور گزرا ہے، ایک ہی دن میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ایک ہی دن میں علی اکبر اس دنیا سے چلا گیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال ہو گئے، عزادارو علی اصغر کا گلا چھد گیا۔ ہاں عزادارو، جب روز عاشور ختم ہو گیا، دن ڈھل گیا اور مغرب کا وقت آیا، رات کی تاریکی ہے، شام غریبہ کے مصائب آپ نے سنے ہیں، رات کی تاریکی ہے، بیویوں کے اسباب و مال لوٹ لیا گیا، آل محمد کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ہاں عزادارو، جناب زینب ہیں کہ جو صبر سے کام لے رہی ہیں، مگر عزادارو رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی میں بیویاں اپنے وارثوں کی لاش نہ دیکھ پائی تھی۔ ہاں عزادارو، جب رات ختم ہوئی، 11 محرم نمودار ہوئی، سورج طلوع ہوا، جب روشنی ہوئی ہے تو روایت نے لکھا کہ اب بیویاں مقتل کی طرف آتی ہیں، اور ایک ایک بیوی اپنے وارث کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ ام لیلہ علی اکبر کے پاس کھڑی ہوتی ہیں، ام فروہ قاسم کی لاش کے پاس کھڑی ہوتی ہیں اور بیان کر رہی ہیں، مگر روایت نے لکھا کہ 2 بیویاں ہیں کہ جو حسین کے لاشے پہ کھڑی، ایک بی بی کا نام زینب ہے اور ایک بی بی کا نام رباب ہے کہ جو حسین کی لاشے پہ کھڑی ہیں۔ زینب جناب حسین کے لاشے پہ کھڑی ہو کے کہتی ہیں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے خدایا پنجتن کی آخری قربانی قبول فرما۔ اس کے بعد جناب رباب حسین کے لاشے سے مخاطب ہوتی ہیں، اور تاریخ نے لکھا کہ جناب زینب حسین کے لاشے کو بوسہ دینا چاہتی ہیں، مگر امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے لاشے پہ اتنے تیر تھے، اتنے زخموں کے نشان تھے کہ انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر میری پھوپھی اماں بوسے لے سکے۔ جزاکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں دادارو، شہزادی کو پرسہ دیجئے، امام کا سویم ہے، شہدائے کربلا کا سویم ہے۔ ہاں دادارو، اس کے بعد جناب رباب حسین کی لاش سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے والی و وارث، میرے ہاتھ میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی لاش کا سایہ کرتی۔ اس کے بعد کہتی ہیں، میرے والی و وارث، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اے میرے والی و وارث، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں اپنی چادر سے آپ کی لاش کا سایہ کرتی۔ اے میرے والی و وارث، میں کیسے برداشت کروں کہ آپ کا لاشا
تپتی گرم ریت پہ سرزمین کربلا پر بے سایہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب رباب حسین سے مخاطب ہوتی ہیں، اے میرے والی و وارث، لیکن آپ سے ایک وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ اے میرے والی و وارث، آپ کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ اے میرے والی و وارث، جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کی۔ ہاں دادارو، ایک روایت اور ملتی ہے کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا اپنے وارثوں کی لاش سے گزارا گیا، تمام بیویوں نے اپنے وارثوں کی لاشوں کو دیکھا، مگر دادارو مقتل نے لکھا، کیونکہ امام سجاد کا امتحان، صبر کا امتحان شروع ہو گیا۔ کل ہی سے جناب سجاد کا عصر عاشور کے بعد جناب سجاد کا امتحان شروع ہو گیا۔ ہاں دادارو، لاشوں سے قافلے کو گزارا جا رہا ہے، امام سجاد ہیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد کی نظر باپ کی لاش پہ پڑی، امام سجاد کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، جناب زینب کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سجاد ہمیں چھوڑ جائے۔ امام سجاد کو متوجہ کرنے کے لیے زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور کہا، اے سجاد، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اے سجاد، تم ہی تو ہمارے والی و وارث ہو، اے سجاد، تم ہی تو ہمیں امام ہو۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، اے سجاد، یہ تمہارے چہرے کی کیفیت کیسے ہو گئی؟ کہا، اے پھوپھی اماں، ارے وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے سامنے باپ کی بے کفن لاش پڑی ہوئی ہو؟ اے پھوپھی اماں، یہ سجاد کیسے برداشت کرے کہ جوان بیٹا موجود ہے مگر باپ کی لاش سرزمین کربلا پر پڑی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضاء تسلیما لامر۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما۔ پروردگار جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کو خزانہ غیب سے قرض عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔